صداقت آفتاب کی طرح ہے جسے کسی کاذب یا اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا، اسے کسی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا، خوف زدہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ عبادت بھی ہے اور عمل بھی۔ آج کے انسان کا یقین متزلزل ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ بھوکا ہے مال و دولت کا، اسے ڈر ہے غریب ہونے کا، اس لیے اسے نفرت ہے اپنے ماضی سے، اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے۔ آج کا انسان آسائشوں کا گرفتار ہے، آج کا انسان آسائشوں کا گرفتار ہے، نمائشوں کا پرستار ہے، آرائشوں کا پجاری ہے۔ آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت ہی کو چنے گا۔ آج کا انسان فرعون کی فرعونیت کو پسند کرتا ہے، مگر عاقبت موسیٰ کی چاہتا ہے۔ ہر لیڈر کو خدا ماں کے شکم میں ہی سے چن لیتا ہے۔ لیڈر ہونے کے لیے خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی یا مذہبی، بائبل مقدس کے عہد عتیق میں سب سے بڑا ہیرو حضرت موسیٰ ہے، جس نے اپنی قوم کو غلامی سے نکالا اور آزادی دلائی۔ سمندر جاگتا ہے اور سمندر کا جاگنا روح خدا ہے۔ اگر سمندر سو جائے تو وہ سمندر نہیں ہو سکتا۔ قطرہ اپنے اندر کلثم کی گہرائی اور پنہائی رکھتا ہے۔ ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہوتی ہیں، رائی کے دانے میں کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں۔ سب سے مبارک زندگی وہ ہے جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے ملغوب بھی نہ ہو۔ عزیزان محترم، ضمیر کی آواز خدائے روح کی آواز ہے، روح زندگی ہے۔ اگر شکلیں مسخ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو آواز ہی سے پہچانیں گے۔ سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہوتی ہے، مگر آج کا انسان مادیت پسندی کا شکار ہے۔ وہ لیڈر جو ایمانداری کے بل بوتے اور ایمانداری کے سبب سے لیڈر بنتا ہے، مگر لیڈر بننے کے بعد وہ ساری ایمانداری، ساری انسانیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ عظیم ہے وہ شخص، عظیم ہے وہ لیڈر جو دولت رکھتے ہوئے بھی حلیم، عاجز اور غریب پرور ہے۔ وہ اے سی رکھ کر بھی گرمی میں سوتا ہے اور سونا پسند کرتا ہے۔ عظیم ہے وہ لیڈر جو لینڈ کروزر اور بڑی بڑی ٹویوٹاز رکھ کر بھی، گاڑیاں رکھ کر بھی بائکس اور رکشوں میں سفر کرتا ہے۔ عظیم ایسے اشخاص اور عظیم ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا پسند نہیں کرتے، بلکہ غریب اور مسکین لوگوں کے ہاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ صاحب نگاہ لیڈر کے سامنے فاصلے نہیں ہوتے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ شبنم کا پاکیزہ قطرہ ایک بائبل مقدس کی طرح ہوتا ہے، جیسے خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو، صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ آج میں ایسے ہی خوبصورت انسان جس کے بارے میں نے چند باتیں کی اور اپنی زندگی، میں 30 سال سے کیتھولک چرچ میں بحیثیت مبشر، انجیل کا خادم، پاسٹر کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اور وہاں سے اب یہاں پر مجھے یہ بہت بڑا خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے، یہ گفٹ ملا ہے کہ تقدس مآب، عزت مآب بشپ سلویسٹر طاہر بٹی صاحب کے زیر سایہ میں خداوند رب ذوالجلال کی خدمات کو
جاری و ساری رکھ سکوں. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو انہی کے خوبصورت شعر سے ان کی زندگی کا تعارف جو میں نے باتیں کی، بے شک یہ میرے اپنے انالیسس تھے جو میں نے ان میں دیکھے، اور آج کے لیڈرشپ کوالٹی میں جو ویلیوز ہیں، جو قدریں کھو رہی ہیں، ان کو آج کی اس بائبل مقدس کی آیت کے مطابق میں نے جو انالیسس کیے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے. اڑن کا شوق بھی ہے، لمبی اڑان بھی ہے. اڑن کا شوق بھی ہے، لمبی اڑان بھی ہے. ساتھ چلنا مگر مجھے تھکے ماندوں کے لیے ہے. میں کیسے دامن چھوڑ کے طائر آگے بڑھوں. یہ یسوع کی طرح ہے، یہ مسیحا کی طرح ہے. میں کیسے دامن چھوڑ کے طائر آگے بڑھوں، ایک بوجھ میرے کاندھوں پہ ہے. ہمارے بشپ صاحب کا نام آپ بخوبی جان چکے ہیں. وہ تقدس مآب بشپ سلویسٹر طاہر نہیں ہے، طاہر ہے. طاہر بھٹی صاحب ہیں. انہوں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول بن باجوہ میں کیا، اس کے بعد گریجویشن مری کالج سیالکوٹ سے کیا، جہاں پر سے بڑی بڑی ہستیوں نے پاکستان کی اور دنیا بھر کی بڑی بڑی نامور شخصیات نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. بی ایڈ جام شورو یونیورسٹی کراچی سے کیا، اور ذاتی ہائی اسکول کی بنیاد 1993 کراچی میں رکھی. پھر سیویئرز چرچ کی بنیاد 1996 کراچی میں رکھی. پھر ہالینڈ واپس 1999 میں واپس چلے گئے. 2004 میں ہالینڈ میں سیویئرز چرچ کو رجسٹر کروایا. 2009 میں لاہور واپس آئے. 2009 میں خالق نگر میں سیویئرز چرچ کی بنیاد رکھی، اور 2001 میں میکس ہیلتھ سینٹر بنایا. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ قوم میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے 2009 میں پیکا کے نام سے نئی این جی او کی بنیاد رکھی، جو پاکستان میں، جو یورپ میں کرسچن گولا کے نام سے ہے، جس کا نام پیکا ہے. تو اس لیے ان ساری خدمات کی وجہ سے ان کا نام 2013 میں دنیا کے 500 گریٹ ہیومن رائٹس کی شخصیات میں پکارا گیا. اور دنیا بھر سے یہ 500 اشخاص، اس میگزین کے بیچ میں یہ لکھا ہے. ہمارے تقدس مآب بشپ سلویسٹر طاہر بھٹی صاحب پاکستان کی نمائندگی ہم نے میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں دیکھا اور سنا. وہاں پر ملالہ یوسفزئی کے بارے میں. پاکستان کی نمائندگی یورپ میں اسکینڈینیوین ممالک سویڈن، ڈنمارک اور ناروے ہے، اور وہاں پر ناروے میں بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کی ان عظیم شخصیات کو مدعو کیا گیا جن میں پاکستان کی نمائندگی تقدس مآب بشپ صاحب نے کی اور ملالہ یوسفزئی نے. تو ہم انہیں تالیاں بجا کر ایک دفعہ پھر اس بہت بڑے اعزاز کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے بشپ صاحب کو آج کے پہلے سیشن کے لیے دعوت دوں کہ وہ اپنی خوبصورت اور اپنے نظریات، اپنے جذبات، اپنا علم ہم سب کے ساتھ بانٹیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے سچے اور سچے جس طرح کے وہ خود ہیں، ہم بھی ایسے لیڈر، ایسے خادم بنے تاکہ خداوند یسوع کی بادشاہت فروغ پائے.
سر سلویسٹر صاحب کو آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتے ہیں. عزیز بھائیوں اور بہنوں جو کہ سب مختلف جگہوں پر چرچز میں سیاسی سطحوں پر یا پھر سماجی کارکن کی حیثیت سے کام سب جو کر رہے ہیں، آپ سب کو خداوند میں بہت سلام. خداوند کا شکر ہے کہ خدا باپ ایسے موقع بہت زیادہ میری زندگی میں لا رہا ہے جن کی مجھے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوتی، اور پھر جب ایک دم سے وہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر میں یہ سمجھ کے قبول کرتا ہوں کہ یہ خداوند کی مرضی ہے، اور اس کا جلال کے لیے ان لمحوں کو ہم یوز کرتے ہیں. آج کا یہ سیمینار جب میں اور شاہنواز بھائی ہالینڈ میں ایک دن بیٹھے کسی پارٹی میں، بلکہ میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے ایک دم سے انہوں نے کہا کہ میں نومبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا خیال ہے اگر میں بھی آ جاؤں تو ایک دم خوش ہو گئے. اچھا، تو میں نے کہا پھر میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. تو ہم نے پہلی بات جو ہی بیک سائڈ کی کہ اگر ہم دونوں بھائی دوبارہ پاکستان میں اکٹھے جا رہے ہیں تو ہم اپنے لیڈرز کے لیے پھر ایک پلیٹ فارم آرگنائز کریں گے جہاں پر ہم بیٹھ کے خدا کی بادشاہت کی بات کر سکیں. اور ایک دم سے یوں ہوا، اور یہ سچ خداوند کی مرضی تھی، اور میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں کہ اس کا نام مبارک ہے. اور ہم سب کو موقع ملا کہ ہم مل کے ایک بار پھر اپنی اپنی سروسز پہ اور کمیونٹی کی پرابلمز کو خداوند کے کلام کی روشنی میں سوچ سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. آئے ہم آج کی جو مرکزی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یسایہ 56 اس کا پہلی آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے. اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہ آیت جو اکثر اوقات ہم پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھتے ہیں، ہم نے بہت دفعہ اس پہ سوچا بھی ہے اور سوچنا چاہیے بھی. ہماری روزمرہ زندگی میں اس کے ساتھ بڑا واسطہ ہے ہمارا. عدل، جسٹس. ہماری انتظامیہ نے جب اس پہ ڈسکس کیا تو یہ ورڈ جسٹس جو ہے، عدل، یہ سیمینار اسی پہ کیوں ہم نے ڈیسائیڈ کیا؟ کیونکہ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی جس دور میں سے گزر رہی ہے، یوں تو پاکستانی قوم پوری کی پوری، پاکستان پورا کا پورا. ایک صاحب نے یہاں ہی شاید بیٹھے ہیں، ایک دفعہ مجھے سنایا تھا کہ گورے پاکستان کا جب لفظ آتا تو کہتے ہیں ہاں پاکستان پکا شیطان. یعنی کہ پاکستان کا امیج بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے. ٹیررزم، مہنگائی، یہ سب چیزوں نے یہاں کے بسنے والے انسانوں کی کمر توڑ دی ہے. انسان مختلف طرح سے اتنا پس چکا ہے ان حالات کی چکی میں کہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کب اور کس ٹائم ہمارے ساتھ ناانصافی کر جائے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. ویری سوری.
یہ سچ ہے. ہمیں اس کلچر کے اندر ناانصافی سہنے اور ناانصافی کرنے کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ دکھ سہنے کی جب عادت پڑ جائے تو اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ اس عادت سے اس کو نکالا جائے باہر. جو نشے والے لوگوں کو جانتے ہیں یا دیکھا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو جب ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اب نشہ چھوڑ دو, تو یقین مانے وہ چیختے چلاتے میں نے دیکھے ہیں اور تڑپتے ہیں دوبارہ نشے کے لیے. تو سیم ہمارا اس وقت یہ حال ہے کہ دکھ سہنے کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ جب کوئی دکھ سہنے کی عادت سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے تو ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کیڑی بولی بول رہا ہے, وہ زبان ہی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. لیکن ایک امید ہے اور وہ ہے بائبل مقدس, وہ ہے خدا کا کلام. خدا کا کلام جو ہے آج کی آیت میں ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے, اور دوسرا ہے صداقت. عدل اور صداقت, یہ آج کی دو وہ الفاظ ہیں جن پر ہم بحث کریں گے کہ ہمارے چرچ کے اندر, ہمارے ایمان میں, مسیحی ایمان میں عدل اور صداقت کا کیا مقام ہے. ہم کلچرل ایشو جو ہیں, سوسائٹی جو ہے, اس میں بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سارے ایمان ہیں, بہت سارے لوگوں کے اپنے ویو ہیں, مگر ہم مسیحی, تو اس لیے یسایہ کی آیت کہ عدل کو قائم کرو یہ خداوند فرماتا ہے, کیونکہ عدل قائم کرنا, جسٹس کرنا, یہ ایک مسیحی مذہب کا بنیادی ایلیمنٹ ہے, بنیادی عنصر ہے. کیونکہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ خدا جسٹس کا خدا ہے, انصاف کا خدا ہے. اگر آپ اس کی کریشن کو لے لیں پہلے چیپٹر میں جینیسس میں, تو ایک کے بعد دوسری کنگڈم جب قائم کرتا ہے تو وہ جسٹس کرتا ہے آنے والی کنگڈم سے. جب پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے اب پیدا ہونے کو ہے, تو وہ میاں بیوی مل کے آنے والے کے لیے انصاف کرتے ہیں, کپڑا, ٹاکی, بستر, بیڈ تیاری. جسٹس ہے کہ سوچتے ہیں وہ کہ جب یہ آئے گا کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کہاں رہے گا. سیم وہی کریکٹر جو خدا کا کریکٹر تھا وہ ہم ظاہر کرتے ہیں, ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ خدا بھی جب ایک چیز پیدا کرنے لگا تو اس پیدائش سے پہلے سوچا اس نے کہ میں کیا بناؤں, تو اس نے پہلی کنگڈم جو بنائی وہ تھی اجرام فلکی کی, منرل کنگڈم بنائی. اور منرل کنگڈم اور اجرام فلکی دونوں ایک دوسرے پر بیس کر رہی تھی, کیونکہ یہی جو آپ کا مٹی ہے, زمین ہے, وہی مدنیات ہیں, وہی نمکیات ہیں, اور وہی پانی سے سورج جو اجرام فلکی میں ہے اس کو اوپر لے کے جاتا اور پھر نیچے لاتا, اور اس لیے تاکہ آنے والی کنگڈم جو ویجیٹیبل کنگڈم تھی اس پر ڈپینڈ کر سکے, انحصار کر سکے. پودے, پھول, ان کو ہوا گرمی بھی چاہیے تھی اور ان کو روشنی بھی چاہیے تھی, ان کو مدنیات بھی چاہیے تھی. انصاف کیا, کیئرنگ گاڈ. اور پھر اس نے تیسری کنگڈم بنائی, اینیمل کنگڈم, اور اس کے بنانے سے پہلے ویجیٹیبل کنگڈم تیار پڑی ہے. وہاں سے فروٹ کھائے, وہ وہاں سے وہ مدنیات لے تاکہ
इस बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनिमल किंगडम को जिंदा रहने के लिए वेजिटेबल किंगडम की बहुत जरूरत थी। वो स्टेज इंसाफ, बेईमानी नहीं की। ये नहीं कि चलो यार इंसान बना दो, बाद से सोचा उन्होंने खाना की है। तो ये इंसाफ उस टाइम भी था, क्योंकि इसलिए खुदा, बाइबल कहती है गॉड जो है वो जस्टिस का गॉड है। आवर गॉड इज गॉड ऑफ जस्टिस। He shows his holiness through justice. वो करैक्टर जो उसके अंदर है, वही करैक्टर उसने हमें दे दिया। जेनेसिस ही कहती है जिंदगी का दम फूका और इंसान को जीती जान अपनी शक्ल पे, अपनी छवि पे। तो ये कह देना कि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, जस्टिस को या इनजस्टिस को फील नहीं करते, ये गलत है। फीलिंग्स हैं हमें, अदरवाइज खुदा बेइंसाफी ना करता, वो आज का ये हुक्म ना मिलता कि अदल कायम करो, सदाकत कायम करो, क्योंकि मेरी निजात, और निजात साल्वेशन, द सेवियर्स, ओनली वन इन द वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट, मेरी निजात नजदीक है। उसके लिए जस्टिस कायम करो। किंगडम जो गॉड की है, मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम और हेवनली किंगडम, जो बाद में हमें आगे चल के हम देखते हैं। अगर ये जो किंगडम्स हैं, जो दुनिया में जो स्टेजेस खुदा ने बनाई, उनमें इंसाफ है, तो फिर ये सब कुछ आने वाली की तैयारी में था, तो ये सब कुछ अल्टीमेटली हेवनली किंगडम के लिए तैयारी थी। इंसाफ किया हर किसी के साथ, केयर की खुदा ने एक किंगडम से दूसरी किंगडम को लाने के लिए। केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा का करैक्टर है। आज जब हम उस किंगडम की बात करते हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया और हमें चुना गया एज अ क्रिश्चियन, बहुत इंसान है दुनिया में। मिनरल किंगडम ने वही काम किया, मादनियात दी, पौधे उगे। अजराम फल्की ने वही काम किया, धूप दी, रात को चांद आया, तारे आए, एज इट इज काम चल रहा है। एनिमल्स अपना काम करते हैं, मछलियां अपना, हम उनको पकड़ते हैं, खाते हैं। ह्यूमन बीइंग, क्या वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको जिम्मेदारी दी गई? क्या इंसाफ से हम चल रहे हैं? कायनात में किसी ऐसा, कोई ऐसी किंगडम नहीं जिसने अपना इंसाफ ना किया हो अपने करैक्टर के साथ। सोचने का मकाम मेरे और आपके लिए कि हम अपनी जात के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं। वो अदल जिसका हुक्म दे दिया, अदल कायम करो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हमें तैयार किया गया आने वाली जो किंगडम थी, हेवनली किंगडम थी, आसमान की बादशाही के लिए। क्योंकि जब मकदसा मरियम फरिश्ते का सलाम सुन के एलिजबेथ के पास जाती है, तो कहा गया बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा, क्योंकि खुदावन की मां मेरी तरफ आई। क्योंकि वो ऐलान करती है कि आसमान की किंगडम नजदीक है, क्योंकि उस टाइम वो किंगडम जमीन पर मुजस्सम हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेट में थी। और यूहन्ना जो कि अपनी मां के पेट में था, दोनों मां बेटा खुदा की बादशाहत का ऐलान करते हैं कि वो दुनिया में आ गई है। वो बादशाहत जिसके लिए, जिसको कायम करने के लिए हमें कहा गया। अगर वो किंगडम हमें कायम करनी है, वो सल्तनत, वो बादशाहत हमें कायम करनी है, तो वो कैसे कायम करेंगे? और वो है दूसरा, सदाकत।
صداقت کے ساتھ. ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. کہ ریفر کرتا ہے ہمارے اس کریکٹر کو جو کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے, یعنی اس کی شبیہ پر بننا. یہ ہم سے جسٹس کا تقاضا کیا جانا یا صداقت ہم سے ڈیمانڈ کیا جانا, یہ ہمیں اس چیز پر کی طرف ریفر کرتا ہے کہ ہم کون سے کریکٹر کے مالک ہیں, اور وہ ہے خدا کا کریکٹر. اور خدا کا کریکٹر ہے ہولینس, پاکیزگی, پاک. اور جب انسانوں میں جسٹس کی بات چلتی ہے, عدل کی بات چلتی ہے, تو پھر آج ہم ہولینس کو بھی دیکھیں گے کہ ہولینس کیا ہے. ہولینس ایکچولی ہے being engaged in the word through our practical deeds, practically through our work. جو ہمارے کام ہیں ان میں جب ہم انگیج ہوتے ہیں, جو دنیا میں ہیں, ہمارے اعمال کے ذریعے, پریکٹیکلز کے ذریعے, وہ ایکچولی ہولینس ہے. اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں صداقت پہ, تو یسایہ 5:16 پڑھیں گے ذرا. اس کی 10 آیت, نہیں سوری 16 شاید, 1 سیکنڈ پلیز, یا 16, 10 نہیں. لیکن رب الفواج عدالت میں سربلند ہوگا اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی. خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی. یہ آیت ہے. جو تقدیس ہے, ہولینس ہے خدا کی, وہ صداقت سے ہے. صداقت اینڈ عدل یہ لازم و ملزوم ہے. سچائی. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے پریکٹیکلی سچے انسان ہیں, کس میں؟ اس کریکٹر میں جو میں نے بار بار کہا کہ ہمیں خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے, اس کی مانند پیدا کیے گئے ہیں. اینڈ ہی از اے کیئرنگ گاڈ. ہم کتنی کیئر کرتے ہیں, اور اس کریکٹر کے لیے جس کے تحت, اس سسٹم کے تحت جس کے تحت ہم پیدا کیے گئے, ایک آنے والی کنگڈم کی تیاری کے لیے ہم کس حد تک اس کریکٹر کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ ایکچولی تقدیس خدا کی صداقت جو ہے وہ پروف کرتی ہے, ثابت کرتی ہے. اگر صداقت نہیں ہے تو ہولینس نہیں آ سکتی. صداقت نہیں ہے تو ہولینس نہیں آ سکتی. جسٹس تھرو پریکٹیکل. ہولینس جو ہے وہ ایک سمبل ہے ریلیشن شپ کا, ریلیشن شپ وتھ گاڈ اینڈ ریلیشن شپ وتھ پیپل. خدا یہاں پر ہے, ہم انسان یہاں پر ہیں زمین پر, اور ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہت ایزی ہے یوں قائم کرنا. لیکن خداوند یسوع نے جو ہمیں ریلیشن دیا ہے وہ ہے اپنے سامنے والے کے ساتھ قائم کر کے پھر اس ریلیشن میں آنا, کیونکہ فاصلہ ان دونوں کا اس میں برابر ہے. تو اگر جہاں پر ہم اس کے ساتھ صداقت ہے, عدل ہے, تو یہ ہولینس ہے. ادروائز
होलीनेस, पाकीज़गी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नहीं आ सकती। उसके लिए बड़ी मशहूर आयत है मत्ती से कि जब वो लास्ट टाइम पे भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा तो वो क्या कहेगा, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं कैद में था मेरी खबरगिरी की। और दूसरे वाले क्या कहेंगे, हमने कब ऐसा नहीं किया। तो वो कहेगा जब तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे तक किया। यकीन माने आप लीडर्स हैं, उस टाइम नहीं पूछा जाएगा आपने कितने बपतिस्मे दिए, उस टाइम नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी बड़ी कलीसिया बनाई, उस टाइम होलीनेस नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि होलीनेस का म्यार उस टाइम आपके सामने वाले से काउंट होगा। पाकीज़गी का म्यार उस टाइम आपने अपने सामने वाले के साथ कैसे पेश आए वो होगा। सदाकत उस टाइम होलीनेस को तकदीस करेगी, होलीनेस की को पाक बयान करेगी। हमारा गीत गाना, हमारा बहुत बुलंदियों से दुआएं करना उस टाइम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जब मैं प्यासा था तूने मेरे साथ क्या सलूक किया, जब मैं नंगा था तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। लेकिन आज जो लम्हा फिक्र है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि जो करैक्टर मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं वो करैक्टर केयरिंग करैक्टर है और मेरे और आपके साथ है। कितने लोग आज हजारों के हिसाब से नंगे हैं, कितने लोग हजारों के साथ से भूखे हैं, कितने लोग हजारों के हिसाब से स्कूल नहीं अपने बच्चों को भिजवा सकते, और हम होलीनेस के नारे लगाते फिर रहे हैं। याद रखें, जजमेंट के टाइम पे होलीनेस का म्यार ये नहीं होगा, म्यार वो होगा जो तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया। बच्चा किसी गरीब का भूखा ही मर गया, बच्चा किसी गरीब का भूखा ही मर गया और मंदिर में बुत के सामने हलवा पड़ा ही रहा। होलीनेस का म्यार, पाकीज़गी का म्यार जांचने के लिए हमें अपने करैक्टर को जगाना है जो कि खुदा की इमेज पे है। केयरिंग खुदा, वो केयरिंग है, वो हमारी केयर करता है। और यही आज मैं ये सोचता हूं कि कितने लोग, अगर हम यशायाह 56 को पढ़ें जरा 9 से 12, यशायाह 56 9 से 12। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई साहब पढ़ सकते हैं तो पूरा ही पढ़ दें, जिनके पास है चैप्टर निकाल के, क्योंकि यही हमारा है पूरा, तो सारे पढ़ दें। मैं उनको भी अपने कोरे मुकद्दस पर लाऊंगा
دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور ان سے رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی شیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے، ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا، بلکہ اس طرح سے بہت بہتر۔ قرآن کی طرف بڑا سنا جانا چاہیے۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہ چیپٹر پورا میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو کریکٹر سمجھ آ جائے کہ ہی از اے کیئرنگ گاڈ، وہ توقع کرتا ہے، وہ ایکسپیکٹیشنز کر رہا ہے اور وہ کیئر کر رہا ہے اپنی قوم کی پورے چیپٹر میں، اور جب اس کی کیئر کے بعد آپ کو اس کا اینگر نظر آتا ہے۔ آخری جو پہلے میں پڑھنا چاہ رہا تھا والا، لیکن سیاق سباق کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے پورا پڑھنے کو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی۔ اگر وہ بند جو میں اس ٹائم میں نے کہا تھا لاسٹ 9 سے 12، تب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کیئرنگ ہے، اتنا کیئرنگ ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کی خبرگیری صحیح ہوتے نہیں دیکھتا، اور وہ کہتا ہے ود ایکسکیوز، یہ خداوند کا کلام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اس کی وضاحت میں کرتے ہوئے بعد میں کہ بات کریکٹر کی ہے، اس میں کسی کے لیے پرسنل ریمارکس بائبل نہیں دے رہی، اور اگر ہیں بھی تو خدا کے مجھے معاف کیجئے گا۔ اس میں لکھا ہے اے دشتی حیوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ، آ جاؤ طالبانوں، آ جاؤ حیوانوں، آ جاؤ سینے سے بم باندھ کے، کیونکہ اے جنگل کے سب درندوں، کیونکہ اس کے نگہبان اندھے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے، ہم اندھے قرار دے دیا بائبل نے ہمیں، ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سب جاہل ہیں، ہم تو جاہل ٹھہرے آج کے کلام میں، وہ سب جاہل ہیں، وہ اندھے ہیں، اور وہ گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے۔ بات کریکٹر کی تھی، خدا نے اپنا کریکٹر نہیں بدلا، درختوں نے کریکٹر نہیں بدلا، مچھلیوں نے کریکٹر نہیں بدلا، آسمان کے پرندوں نے کریکٹر نہیں بدلا، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کریکٹر نہیں بدلا گیا، اجرام فلکی سیم ہیں، میرا اور آپ کا کریکٹر بدل گیا۔ ہمیں جب کیئرنگ خدا کے امیج پہ بنایا گیا تو کیئر کرنا فرض تھا، اور جو کیئر نہیں کرتا، آپ کو یاد ہے جو گاؤں میں اکثر اوقات ہم گھر میں کیئر کے لیے کتا پالتے تھے اور اسے رکھوالا کتا کہتے ہیں، اس لیے خداوند نے کوئی گالی نہیں دی، خدا نے لیڈروں کو ان کے کریکٹر کو یاد کروایا ہے کہ کریکٹر کتے کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، رکھوالے کتے کا، کہ وہ بھونکے جب ضرورت پیش آئے۔ بات کریکٹر کی ہے، اور کہا اس کے لیڈر جو ہیں وہ کتے ہیں جو بھونکتے نہیں، اور جو کتا نہیں بھونکتا اس کو کیا رکھوالا کتا کہا جاتا ہے؟ واچ ڈاگ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے، خود انصاف کیجیے۔ آج انصاف پر موضوع ہے، عدل کی بات چل رہی ہے، پھر ہم کس کو لیڈر بولیں؟ کتا رکھوالا تو وہی ہے جو بھونکتا ہے ضرورت آنے پر، جو رکھوالی کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے گھر کی، اپنی جگہ کی، اپنے ایریے کی۔ وہ اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آج کا لیڈر ایسے ہی مست ہے، وہ لالچی کتے ہو گئے ہیں جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتے، ڈالر پہ ڈالر، یورو پہ یورو، گاڑی پہ گاڑی۔ یہ عالم ہو گیا ہے ہمارے لیڈروں کا، گھر پہ گھر، ایک چبارہ دوسرا چبارہ، ایک پلاٹ دوسرا پلاٹ۔ لیکن ہم ہولینس کے ٹھیکیدار بن کے رہ گئے ہیں۔ ہماری کنونشن ہے کہ رکتی نہیں، ہمارے اشتہار آتا ہے چھپنے کا، باز ہی نہیں آتے، اشتہار پہ اشتہار چڑھا ہوا یون آباد کے اندر۔ میں دیکھتا ہوں اور یار ان سے کتابیں بناؤ تو شاید کتنے بچے پڑھ جائیں تمہارے۔ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے؟ ہم بڑے چینلز کے مالک بن گئے ہیں اور ٹھاٹ سے کہتے ہیں میں فلاں چینل چلا رہا ہوں۔ بھائی جان بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کی قیمت کیا ہے؟ اس کا سالانہ بجٹ آپ جانتے ہیں؟
जो कि आप इन लोगों के खून पसीने से चूसते हैं, या इनकी आई हुई एड से आप अपने बेटों के नाम लेके चैनल चलाते हैं, शर्म आनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस कहती है ये वो कुत्ते हैं जिनका दिल ही नहीं भरता, वो शेर ही नहीं होते। वो कहते हैं हमें एक और चैनल मिल जाए, और वो कहते हैं आओ हम बैठे। भैया मैं तो साफ बात कर रहा हूं जो खुदावंद ने मुझसे आज की है। बाइबल मुकद्दस किसी की तरफदारी नहीं करती। बाइबल मुकद्दस ने आज मुझे और आपको यह मौका दिया है कि हम सोचें हम कहां हैं और हमारे लीडर्स कहां हैं। वो नादान चरवाहे हैं, और नादान चरवाहे की भेड़ों को शेर बब्बरी खान देने। फिर हम कहते हैं तालिबान हमला करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी लड़कियां मुसलमानों से शादियां करती हैं, फिर हम रोते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो चर्च नहीं आते। कहां गलतियां हुई हैं? कहते हैं बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो। गलती बच्चों की नहीं, गलती हमारे औलादों की नहीं, गलतियां हमारी हैं, हमारे लीडरों की हैं। हम उस करैक्टर से बाहर आ गए। जब हीरो करैक्टर से बाहर आ जाए तो फिल्म च नहीं लेंदे लोग क्यों? अब ये बंदा सही करैक्टर ना इंसाफ नहीं करता, इंसाफ नहीं करता। अदल कायम करो और अपने सामने वाले को देखो मेरी तरह का है वो, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें उसके साथ भी वही कुछ करो। पहले ये कहा गया मेरे अजीजों, खुदा जस्टिस का खुदा है, खुदा केयरिंग खुदा है। वो चाहता है कि हम इंसाफ करें और इंसाफ प्रैक्टिकली करें, होलीनेस को, सदाकत को अमल में लाएं। रिलेशन जो खुदा का है, क्योंकि होलीनेस नेशन जो है, होलीनेस जो है वो पकीजगी है जो है वो थ्रू, मैंने यहां बताया कि थ्रू पीपल, लोगों के जरिए रिलेशनशिप का नाम है। केयरिंग होना, केयर करना उसका नाम है। क्योंकि खुदा ने केयर की, और उसका साइन ये भी है उसने लॉ दिए, उनको रूल्स दिए। आप ये लॉ जो हैं इन पे चलें। केयर की कि कहीं आपस में या रहते हुए इनको डिस्टरबेंस ना हो, इजी इनके लिए लाइफ बना दी गई। खुदा केयर आज भी करता है। नयादमा में भी केयर। चले मैं नयादमा का भी जिक्र करता हूं। इमाल चले आप जरा, अमाल 6 बाब फिरत पढ़ेंगे आप जरा। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अबरानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। खुदा के कलाम पढ़ा और सुना जाना सब के लिए बाइस। थैंक यू। मुनासिब नहीं कि एक ही बंदा सारे काम करे, पर यहां तो ऐसे ही हो रहा है। एक ही बंदा कहता है मैं चेयरमैन भी हूंगा, एक ही बंदा कहता है मैं जनाब कलीसिया भी हूंगा, मैं पादरी भी हूंगा, मैं बिशप भी हूंगा, मैं सब कुछ ही हूंगा। एक ही बंदा कहता है मैं सदर भी हूंगा, मैं प्रेसिडेंट भी हूंगा और वह कैशियर भी हूंगा। हम अदल नहीं कर पा रहे, इंसाफ नहीं है हमारे अंदर। बाइबल मुकद्दस ने बड़ा खूबसूरती से अमाल की किताब में कहा कि हम चुने लोगों को जो रूह से भरे हों, ताकि इंतजाम किया जा सके। किस लिए? बेवाओं के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, कि वो कहीं भूखे ना रह जाएं, उनमें के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। हम लीडरशिप तो है हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे जो अपने कंसर्न्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। 3 लोग रोड़ी कुटन डे सन। पहले ने पूछा भी तू रोड़ी कुटन डे आई की करना है? कहना जी रोटी कमानी है, बच्चा उन्हें खुआनी, शाम में लैके जानी है, तो सी दाड़ी लग गए हैं। ओके। दूसरे से पूछा भाईजान आप क्यों रोड़ी कुटन डे हो? कहना जी की करिए, शाम ਨੂੰ 11 ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ।
तीसरे से पूछा भी आप क्यों लगे हुए हो? साहब मुझे ये बिल्डिंग मुकम्मल करनी है, इसलिए मैं दिन रात जनाब ये काम करता हूं कि ये रोड़ी कुटी जाए। तीनों एक ही काम कर रहे थे, मगर तीनों के कंसर्न अलग थे, अलग थे। कोई इसलिए कर रहा था कि शाम नू चाय पानी पीवेगा, दोस्तों ना गपशप लावेगा, और कोई इसलिए कर रहा था कि शाम को बच्चों के लिए लेके जाना है, और कोई इसलिए कर रहा है कि उसको बिल्डिंग मुकम्मल करनी है। हमारे कंसर्न बहुत डिफरेंट हो गए हैं। और अगर हम सेंट्रल पॉइंट जो मसीह है उसको अपने अंदर रखेंगे, और रूह जो है वो अगर हम में एक रखेगी हमें, तो हमारे कंसर्न एक हो जाएंगे। क्योंकि बादशाहत जो है वो आसमान की कायम करने की बात चलेगी, तो फिर कोई दूसरे कंसर्न नहीं आएंगे। लेकिन होता यह है हमारे कंसर्न हमारी जातियात पे हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि लीडर, क्रिश्चियन लीडर अच्छा क्रिश्चियनों के लिए तभी हो सकता है अगर वो खुद अच्छा क्रिश्चियन हो। तो खुदावंद का रूह, खुदावंद का खौफ उसके अंदर है, और वो कैरेक्टर जो केयरिंग है, जो साथ लेके चलना चाहता है सबको, वो है, तो फिर ही अच्छा क्रिश्चियन लीडर हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फिक्र है कि हम अपनी लीडरशिप को पहचाने। क्या वो लीडरशिप अपनी जातियात को अमर करने के लिए, या कि वो कैरेक्टर जो शुरू में था खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए है, और कि खुदा की बादशाहत जिसका जिक्र एलिजबेथ से भी किया कि उसने गवाही दी, वो आ चुकी है, वो आ चुकी है और हमारे दरमियान है। इसलिए जो चर्च है अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कायम करे। चर्च जो है वो एक एक्टिंग स्पिरिट है टू ब्रिंग जस्टिस टू द पीपल, टू ब्रिंग जस्टिस, इंसाफ करे, लोगों तक इंसाफ लेके जाए, उनके हकूक का, उनकी केयर जो जिसके लिए खुदा का करैक्टर है, केयरिंग करैक्टर, एडवोकेसी ऑफ पुअर पीपल, दूसरे लफ्ज़ां च असीं कह सकते हैं इज अ चर्च बिल्डिंग। चर्च एक ऐसी तंजीम है जो गरीब, यतीम, मस्कीन और वो लोग जो नाउमीद हैं उनको उनकी एडवोकेसी करती है, उनकी वकालत करता है, उनको सामने बयान करता है खुदा के, और जो मकामी सतह की लीडरशिप है उनके साथ। ग्रीक वर्ड अगापे, थियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो जानते हैं। अगापे मीन मोहब्बत, प्यार, और इसकी मजीद डेफिनेशन में जाओ तो यह है टुगेदर ऑन वे, टुगेदर ऑन वे। Which way? Way to the kingdom of God, way to the kingdom of heaven, way to the our Lord Jesus Christ. अगर सही मोहब्बत मीनिंग में है हमारे अंदर, सही पाकीज़गी है, तो हम जब इसकी तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ सफर कर रहे हैं, तो नाग कल्ले ही पाँच के ऊपर टुगेदर, नाग इन्हों भी बना खिंच के ऊपर, सफर जो ऊपर की तरफ है, सफर जो खुदा की तरफ है, दवे जो सफर हम करने जा रहे हैं वो इकट्ठे, फिर अगापे का मतलब पूरा होता है। फिर हम कहते हैं कि हम, और इसकी मिसाल आप देखिए नेक सामरी को। जरूरी नहीं कि हमारे पास भी प्राडो हो, पजेरो हो, तभी हम लोगों की खिदमत करते हैं। गधे पे भी कर ली थी उसने, टुगेदर ऑन वे, लेके चला था, छोड़ नहीं गया था, छोड़ नहीं गया। वो वहां से उस वक्त के आलम गुजरे, लावी गुजरा, लेकिन मजबूरी थी, पैदल खड्डी नहीं, वगैरह वगैरह, या फिर इससे भी ज्यादा और मजबूरियां। लेकिन वो साहब जो कि नेक सामरी कहलाया, वही था जिसने
उस कंडीशन में जिसमें वो था उसको उठाया, वहां नहीं छोड़ा और लेके ऊपर गया, लेके आगे गया। और मजे की बात है, फिर बाद में अपनी जेब से पैसे भी दिए। लोगों की मदद करने के लिए हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। ये मत कहें कि कोई आएगा बाहरों ते तद ही करांगे, सालों साल बैठे रहते हैं। नहीं, बाहर वाला भी आ जाएगा, पर मैं क्या कर सकता हूं अपने लेवल पे। एक बेवा आती है, एक बहुत ज्यादा डालने वाला आता है। दोनों में से किसका हदिया कबूल हुआ था? बेवा का, जिसने 2 दमड़ियां डाली। खुदावंद का प्यार इंसानों से बहुत अलग है। वो इंटेंशन देखता है, वो करैक्टर देखता है। कौन सा करैक्टर है? हमारा करैक्टर क्या केयरिंग है, फरमाबरदारी का है, क्या नेक सामरी वाला है? इसलिए रिलेशनशिप खुदा के साथ थ्रू ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के जरिए, होलीनेस, लोगों से रिलेशनशिप, लोगों के जरिए खुदा की तक पहुंच का नाम है। और ये काम सियासी सतह पर भी हो सकता है, ये काम समाजी सतह पर भी हो सकता है, और मजहबी सतह पर भी ये काम हो सकता है। और इनजस्टिस अगर हो रहा है तो वो सियासी सतह पे भी हो रहा है, वो मजहबी सतह पे भी हो रहा है, और वो समाजी सतह पे भी हो रहा है। और याद रखें, जहां इनजस्टिस आता है वहां पर खुदावंद बेताब होता है, तड़पता है। जेनेसिस गवाह है कि उसने कहा, कायन तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। क्या समझते हम कि हमारी दुआएं क्यों असर नहीं करती? अब हमें समझ आई क्यों। यशायाह 59 में लिखा हुआ है, क्या खुदावंद का हाथ इतना ही छोटा हो गया कि हमें बचा ना सके? क्यों है कि हम इस मुल्क में 71 से पहले इतने पिस नहीं रहे थे? क्या हो गया खुदा के हाथ को? क्या उस टाइम बड़ा हाथ था खुदा का? यही मुसलमान, यही मुल्क हमें अपना जैसा रखता था। लेकिन इसकी वजह हमें ढूंढनी है। इसलिए कि जैसे कायन को यह कहा कि तेरे भाई का खून यहां मुझे पुकारता है, उसी तरह से खुदावंद को यहां से बहुत सारी आहें पुकारती हैं, तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। वो लोग जिनके बच्चे फीसों की वजह से आगे नहीं पढ़ते, उनकी आहें खुदा को पुकारती हैं। वो लोग जिनकी दवाइयों के पैसों से हम बड़ी बाजारों तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो भूखे मर जाते हैं, दवाई लिए बगैर मर जाते हैं, उनकी आहें खुदा को पुकारती हैं। वो लोग जिनके वोटों से हम असेंबली में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उनकी आहें खुदा को पुकारती हैं। और खुदा केयरिंग गॉड है, केयर करता है। वो 99 को छोड़ के एक की तरफ जाने वाला खुदा है। वो एंग्री होता है, वो गुस्से में आता है जहां इनजस्टिस होता है। इसलिए वही मैं वाला पढ़ने लगा था, बट बहुत सारों को पता होगा। वो कहता है, बल्कि अगर कहते हो जल्दी से कर लेते हैं, निकालिए जरा आमूस 5 बाब। मैं खुद ही जल्दी से पढ़ता हूं। मैं तुम्हारी ईदों को मकरू जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। मुकद्दस महफिलें जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हमारे यहां पर सजाई जाती हैं, सुन लें, खुदा कहता मैं उनसे खुश ना होऊंगा। अगरचे तुम मेरे हजूर सुख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजारोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को खातर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूर का शोर मेरे हजूर से दूर कर। साजों के बेशुमार ढेर लगा देते हैं हम अपने चर्चेस में। खुदावंद कहते हैं इनको बंद करो, उनको स्टॉप कर, मेरे से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानद और सदाकत को बड़ी नहर की मानद जारी रख। इसलिए
کہ وہ عدل نہیں دیکھتا, وہ انصاف نہیں دیکھتا. اس لیے وہ کہتا ہے میں تمہاری, جو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جب بیڑوں سے بکریوں کو جدا کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کتنی وڈیاں میٹیاں سن, وہ یہ ضرور کہے گا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا, کتنی کیئر کی. یہ لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں مجبور تھے, یہ لوگ جو کلچر کے اندر کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے چوڑے کہلاتے تھے, جن کے پاس تعلیم نہ تھی, جن کی بیٹیاں وہ جانتے تھے کہ ریپ ہو رہی ہیں مگر وہ آنکھیں بند کرتے تھے اور ان کو بچواتے تھے جاؤ جا کے کام کر کے آؤ. وہ جن کو پتا ہے ان کی بہنیں پروسٹیوٹ بن چکی ہیں. میں ویری سوری, مجھے کسی نے ایک دفعہ تانا مارا تھا, یو نہ بات تسی بنایا کیتا کام شروع, یو نہ بات چاہتا ہوں بہت پروسٹیوشن ہے. کسی نے مجھے کہا تھا, یہ میں نے کہا بھائی جان وہ آپ کے لیے غلط انفارمیشن ہو سکتی ہے. میری بہنیں, میری ماں, میری بیٹیاں سب جہان آباد میں رہتی ہیں, میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. اور لیکن میں یہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ ایسی افواہیں اور ایسی باتیں ایویں نہیں آتی. لوگ مجبور ہیں اپنی آپ کو بیچنے کے لیے, لوگ مجبور ہیں اپنے رشتے توڑنے کے لیے, لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کو پڑھائی کی بجائے فیکٹریوں میں بجانے کے لیے, لوگ مجبور ہیں کہ اپنے مسئلوں پر خود ہی رو دو کے چپ کر جائیں, نہ عدالتوں میں رجوع کریں کیونکہ انہیں پتہ ہے انصاف نہیں ملے گا. عزیزو, بھائیو اور بہنوں, لیڈروں, خداوند کے عزیز چنے ہوئے پیارے لوگوں, یہ لمحہ فکر ہے. سوچیں کہ ہم ان لوگوں سے اپنے حقوق, اپنی اولادوں کے حقوق, اپنے آنے والی نسلوں کے حقوق کیسے لے سکتے ہیں. اور یہ خاموشی جو ہماری پوری کلچر میں ہے, اس کے لیے ایک آخری شعر بولوں گا جو میرے دل میں کافی ہفتوں سے آ رہا ہے, اپنی پوری قوم کے نام, صرف آپ کے لیے نہیں. کتنے ظالم ہو کے چپ چاپ سہے جاتے ہو ستم, کتنے ظالم ہو کے چپ چاپ سہے جاتے ہو ستم, بزدلو میں تمہیں مظلوم نہیں لکھوں گا. شکریہ. خوبصورت انسان چہرے سے بھی خوبصورت ہوتا ہے, اپنے نظریات, اپنے خیالات اور اپنے باطن سے بھی خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورتی خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے. اس لیے ہر انسان جو دنیا میں ہے وہ خدا کی شکل اور شبیہ ہے, اور اس میں وہ تمام اقدار اور ویلیوز, قدریں موجود ہیں. اس لیے کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر ہے, خدا کے ساتھ ہے. یہ بہت خوبصورت لوگ مجبور ہیں اپنی بے بسی پر, کتنے ظالم ہو کہ چپ ہو. سرجی کا ہی ایک خوبصورت شعر جو بہت ہی اچھا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اٹھا لو اس کو کیچڑ میں گرے گہرے نایاب کی طرح. اٹھا لو اس کو کیچڑ میں گرے گہرے نایاب کی طرح. زندگی کا نقشہ بدل جائے گا اور مسیحا مل جائے گا.